کیا آپ کو قیمہ بناتے وقت وہ ذائقہ نہیں ملتا جو چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا قیمہ اکثر ڈرائی یا بے مزہ ہو جاتا ہے؟ تو فکر ناٹ، آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ تمام ٹپس اور ٹرکس جن سے آپ کا قیمہ بنے گا اتنا رسیلا اور خوشبودار کہ انگلیاں چاٹنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو چلیں بنا وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی۔ سب سے پہلے ایک پتیلی میں آئل گرم کریں گے، دین ہم اس کے اندر پیاز کا 2 میڈیم سائز کے پیاز باریک کٹے ہوئے ایڈ کر دیں گے، اس کو ہم نے گولڈن براؤن کر لینا ہے۔ دین ہم اس کے اندر ادرک لہسن کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے 2 چمچ، اور 2 چمچ ہی ہری مرچوں کی پیسٹ ایڈ کر دیں گے۔ اس کو اچھی طرح سے دو سے تین عدد ٹماٹروں کی پیسٹ بنا کر وہ ایڈ کر دیں، اس کو اچھی طرح سے بھون لیں۔ دین ہم اس کے اندر کچھ روزمرہ کے اسپائسز ایڈ کریں گے، جس کے میں نمک، لال مرچ، ہلدی، اور اس کی ہم نے تھوڑا سا پانی ڈال کر بھنائی اچھی طرح کرنی ہے۔ اتنی اچھی طرح اس کو بھوننا ہے کہ اس کا جو ہے آئل سیپریٹ ہو جائے، کیونکہ جتنی اچھی طرح ہم مسالے کی بھنائی کریں گے، ہمارا کوئی بھی سالن ہو، بے شک وہ ہم خالی آلو ہی کیوں نہ بنائے، تو اس کا ذائقہ ویسے ہی بہت مزیدار نکل آتا ہے۔ جب اس کا آئل سیپریٹ ہو گیا تو اس میں میں نے 1.5 کلو تقریباً میرے پاس قیمہ تھا، وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا، اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے سیکے والے پانی سے 3 سے 4 دفعہ نکال کر، اور پھر میں نے اس کو جو ہے نا اس میں ایڈ کیا تھا، اس کا سارا پانی ڈرائی کر کے پھر میں نے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو پکنے کے لیے تقریباً تھوڑا سا آدھا گلاس پانی ڈال کر 15 منٹ کے لیے میں نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ جب یہ تقریباً 70 سے 80% کک ہو گیا تھا، میں نے یہاں پر 3 میڈیم سائز کے آلو لیے، ان کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیے، اور اب آلوؤں کی اور قیمے کی یہاں پر میں اس کی اچھی طرح سے تقریباً 20 سے 25 منٹ لگا کر بھنائی کروں گی، کیونکہ جتنا ہم اس کی اچھی طرح سے بھنائی کرتے جائیں گے اتنا ہی اس کا ذائقہ نکلتا آئے گا۔ یہاں پر میں نے تقریباً اس کو 20 سے 25 منٹ بھنا تھا، بہت اچھے طریقے سے بھنا تھا کہ آلو بھی گل گئے تھے اتنے ٹائم میں، اور جو قیمے میں کسر تھی وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی، اور اس کا آئل بھی اچھی طرح سے اوپر آ گیا تھا۔ یہ اتنا مزیدار اور لذیذ بنتا ہے، آپ بنائیے گا، آپ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت پسند آئے گا، اور یہ سب کی بہترین اور فیوریٹ ڈش ہے۔ لاسٹ میں نے اس کے اوپر زیرہ دھنیا پاؤڈر ایڈ کیا تھا، کالی مرچ ایڈ کی تھی، اور یہاں پہ میں نے اس کے اوپر دھنیا سے اس کو گارنشنگ کیا تھا۔ یہ بہت ہی مزیدار ڈش بنتی ہے، اور گرمیوں میں ویسے بھی اس طرح کے لذیذ کھانے کو دوپہر کے وقت بہت دل کرتا ہے۔ آپ بھی بنائیے گا، اپنے گھر والوں کو، فیملی کو، اپنے مہمانوں کو ضرور انجوائے کیجیے گا، اور صرف یہ 15 منٹ میں بنے والی ریسپی۔ لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب پلیز۔ تھینک یو۔